اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو، انشاءاللہ۔ ایک غلطی جو آپ کو عاجز بناتی ہے اس کامیابی سے بہتر ہے جو آپ کو مغرور بناتی ہے۔ اس کی دسترس میں کن بھی ہے فیا کن بھی ہے، ایسا کوئی کام نہیں جو میرا رب نہیں کر سکتا۔ بے شک مجھے فخر ہے، میرا تعلق اس دین سے ہے جس کے راستے میں کوئی پتھر بھی ہٹائے تو ثواب ملتا ہے۔ ذکر ایک تو یہ ہے کہ اللہ اللہ کرنا، ایک ذکر یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر تنقید نہ کرنا۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جب انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہی قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہیں وہ سب مل جائے جسے پا کر تم خوش ہو جاؤ۔ ایک بار پھر ہمت کر کے اس سے مانگ لو، وہ دینے پر قادر ہے، تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ خدا کے ترازو کے آس پاس داڑھیوں، مسلوں، برقعوں، حجابوں، تسبیحوں کا ڈھیر لگا ہے، اور پھر کیا ہی نظارہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ نیتیں تولنے کا حکم دے گا۔ مجھے اتنی تکلیف کربلا میں نہیں ہوئی جتنی کوفہ والوں کے خاموش رہنے پر ہوئی۔ کوفہ ایک شہر کا نام نہیں بلکہ خاموش قوم کا نام ہے۔ جہاں بھی ظلم ہو اور لوگ خاموش رہیں وہ کوفی ہیں۔ حضرت بلال حبشی تھے، سید نہیں تھے، کالے تھے، سفید نہیں تھے، غلام تھے، آزاد نہیں تھے، ان پڑھ تھے، عالم نہیں تھے، لیکن ان کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ آپ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر چلتے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ ایک اور کربلا ہے ابھی، کربلا کے بعد زینب کو پیش ہونا ہے دربار شام میں۔ کمال کا حوصلہ تھا کربلا کے شہیدوں کا، وہاں پہ شکر کرتے تھے جہاں پر صبر بھی مشکل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں، لہٰذا تم اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ۔ انسان کا جب وقت اچھا آتا ہے تو سارے ایسے رشتے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو پہلے آپ کو قبر میں اتار چکے ہوتے ہیں۔ دعا میں لوگوں کو شریک کر لیا جائے تو دعا منظور ہو جایا کرتی ہے۔ رشتوں کا اصل مزہ مخلصی میں ہے۔ بناوٹی اور منافقت سے بھرپور رشتے سوائے ضلالت کی اور کچھ نہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ بھی تو کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا وہ دوسروں کا جینا حرام کرتے ہیں۔ مومن اس لیے پاک ہے کہ وہ ذاتی غرض و غایت نہیں رکھتا، وہ عطائے خداوندی کو رضائے خداوندی پہ لگاتا ہے۔ محبت کو الفاظ سے نہیں انداز و لہجوں میں تلاش کریں، الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ بغیر وجہ کے ضرور معاف کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور ایسا صدقہ ضرور دیا کرو۔ گھر کا گھر سب لٹ گیا، تیری نگاہ اٹھی نہیں، سیدہ زینب تمہاری پردہ داری کو سلام۔ زندگی کا ہر شعبہ اور طبقہ پریشان ہے، امیر پریشان ہے کہ نہ جانے کب دولت ہاتھ سے نکل جائے، غریب پریشان ہے کہ نہ جانے کب زندگی ایسی گزری۔ برے رہو لیکن کم از کم جھوٹے دھوکے باز تو نہ بنو۔ کیا تعریف کروں حسین رضی اللہ عنہ تیرے ذات کی، صبر بھی رو پڑا جب کربلا کی رات تھی۔ آپ کی گھڑی چاہے کتنی ہی قیمتی ہو، اس کی سوئی آپ کی مرضی سے نہیں چلتی۔ بہت شوق تھا دوسروں کو خوش کرنے کا جناب، لیکن ہوش تو تب آیا جب خود کو اکیلا پایا۔ خوشبو لگانے سے پہلے یہ بھی سوچ لینا کہیں تمہارے کردار سے بدبو تو نہیں آ رہی۔ جو دوسروں کے دماغوں پہ چلتے ہیں ان کی سوچ غلامانہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
وہ جوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزرے، اسے اللہ تعالیٰ روز محشر اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ہنس کر درد برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ فاصلے اہمیت نہیں رکھتے، تعلق میں مخلصی ہونی چاہیے۔ جب خواہشات مر جاتی ہیں تو اب صرف سمجھوتے رہ جاتے ہیں، پھر آپ خوش ہوں یا اداس کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دل کے رشتے قسمت سے ملتے ہیں، ورنہ کا ملاقات تو ہزاروں سے ہوتی ہے۔ نصیب میں لکھی گئی اذیتیں سہے بغیر تو ہم مر بھی نہیں سکتے۔ میں تمہارے اندر ہوں، تم کیوں نہیں دیکھتے؟ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ زندگی میں کچھ چیزیں اتنی دیر سے ملتی ہیں کہ ان کو پانے کی طلب اور خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ کاش میں رنگ برنگا چوزا ہوتا، 4 دن بعد مر جاتا۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ خود کو خود تک ہی محدود رکھو۔ Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe our channel.